میں نے افتہ کے چیلنجز سنے، جعفر بھائی کے چیلنجز سنے، شاہد کے، آصف بھائی کے. ہر انسان کے ساتھ چیلنج پیدائش سے موت. ہم نے چیلنج کے ساتھ ڈپریس نہیں ہونا ہے، ہم نے چیلنجز کے ساتھ موت سے پہلے مرنا نہیں ہے، ہم نے جینا سیکھنا ہے. سب سے بڑی اسٹرینتھ ہمارا اللہ ہے، ہمارا دین بالکل کلیئر ہے، کوئی شک شبہ نہیں. پھر قرآن ہمارے پاس دین کلیئر ہے، ہمارے بک کلیئر ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی، صحابہ کی زندگی، امام علی، علی محمد، سب لوگ انہیں کو ہم اسٹڈی کر لینا. یہ ہمارے بیسٹ مینٹور ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بیسٹ ٹیچر ہمارے یہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اسٹڈی میں ٹائم نہیں لگا. آپ کہہ رہے تبلیغ دین کریں، آپ بہترین بزنس کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار بزنس، ٹھیک ہے، سارے خرمین تھے، تو ان کے اوپر اسٹینڈ کیا وہ کوئی متمد رہنے کا سوال ہی نہیں ہو. تو سارے خرمین ہوتے ہیں. ہم یہ پریکٹسز اپنے اندر لیں، صحیح، یہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو اپنا کام صادق اور امین کی طرح کریں اور اسی کے ساتھ کریں. فاسٹ فارورڈ آج کی تاریخ، آرگنائزیشن جو بھی ہو، پروفیٹیبل ہو، ناٹ فار پروفٹ ہو، چیریٹیبل آرگنائزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، سب آرگنائزیشن کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ ان چیلنجز کو ریڈیوس، مینیمائز کیسے کریں اور اس کو کنورٹ کریں سولوشنز میں. پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم سولوشن پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے ایسیس نہیں کر رہے ہوتے کہ پہلے اس کو ریزالو کیسے کریں، ہماری چیلنجز ہیں کیا. پہلے آپ لکھیں، ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر بولے آپ کو بغیر سنے آپ کو دوائی لکھ دیں، ایسے پاسبل نہیں ہے. وہ پہلے آپ کو سنتا ہے، ایسیس کرتا ہے، پھر ایڈوائس کرتا ہے. تو ہم اگر آرگنائزیشن بیمار ہے تو کیسے سپورٹ کریں؟ ہمیں یہ کرو یہ کرو، بھائی پہلے سنو، اس کی چیلنجز دیکھو، ٹھیک ہے، اور پھر بات کرو. فار ایگزامپل شاہد کا بزنس ہے، شاہد کے بزنس میں ریگارڈلیس آپ اچھا بنا رہے ہیں، لیکن کلائنٹ کو پریزنٹ کر کے یہاں پر لانا، فزیکلی یہاں پر بٹھا کے میٹنگ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کچھ کلائنٹ نہ آ سکیں سیڑھیوں کی وجہ سے، یہ چیلنج. تو یہ سارے چیلنجز ڈسکس ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیسے اس کو ریکور کریں. کووڈ کے بعد پوری دنیا کی مارکیٹ چینج ہے اور شفٹ ہو گئی ہے. جو فنڈامنٹل رولز آف بزنس ہیں وہ رہیں گے، لیکن بزنس فار موونگ فارورڈ وہ اب نہیں آئیں گے. تو جو ٹریڈیشنلی اسٹائل سے بزنس ہوتا تھا، اب وہ اس اسٹائل سے نہیں ہوگا، ماڈرن اسٹائل سے ہوگا. تو ٹیکنالوجی نے نہ صرف گرپ لینی ہے بلکہ لے چکی ہے. اب ہم ایڈمٹ نہیں کرتے یا ہم سلو ہیں، دیٹ از آور پرابلم، صحیح ہے. تو ہم نے کیچ اپ کرنا. اب میں نے جعفر بھائی سے ایک فارم مانگا تھا کسی کے جہیز کے سلسلے میں. اب مجھے فارم جا کے لینا پڑ رہا ہے وہاں پہ. اگر فارم وہی ویب سائٹ پہ ہو، پی ڈی ایف کی ڈاؤن لوڈ کی شکل میں، جعفر بھائی کہہ رہے ہیں یہ لے کے ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجو، ختم، ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ کے اندر بات ختم ہو گئی. تو ہم نے ٹولس کو، اور وہ موجود ہے، وہ انوینٹ ہو چکے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، ان کو یوز کرتے ہوئے، ٹولس، ٹیکنالوجی اور ٹیلنٹ، ان 3 ٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو موسٹ پروڈکٹیو اور افیکٹو بنانا. صحیح ہے. تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں افتہ کے حوالے سے. افتہ بہترین کام کر رہی ہے. میں نے ان کی فائنینشیل پروفائل دیکھی ہے، اور بہت ہی کم آرگنائزیشن ہے جو اپنا فائنینشیل رپورٹس جو ہیں اور پوری کمپنی کا پورٹ فولیو ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں. ایسے پاکستان میں نے نہیں دیکھا. میں فیملی کو جانتا ہوں، ہیلتھی فیملی، 35-40 سال سے، صحیح ہے، اسکول سے نظر یعنی کہ لٹرلی 80 سے جاتے ہیں، جب سے اسکول جاتے ہیں تو سے جاتے ہیں، صحیح، تب سے تعلق ہے. بہت اچھا یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہر آرگنائزیشن کے اندر چیلنجز ہیں. اب سولوشن ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ سولوشن ایک تو پلاننگ کا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک پلاننگ نہیں ہے عمارت نہیں بن سکتی. پھر مٹیریل ہوتا ہے، پھر لیبر ہوتی ہے، پھر ڈیولپمنٹ. تو ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے جو کہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کی چیلنجز یہ ہیں کہ اس کے پاس والنٹیئر شارٹ، اسٹرکچرنگ میں ان کو لوگ چاہیے، آصف بھائی جیسے اچھے لوگ ہیں، ایڈوائس چاہیے. ڈاکٹر فاخر جو ہیں، جو سی او ہیں، وہ اوور لوڈ ہوئے ہیں، ان کو بریک دیں گے، کیونکہ ہم اوور لوڈ کرا کے ایفیشنسی نہیں لے سکتے. اوور لوڈ کرا کے کام ہو جائے گا، ایفیشنسی نہیں ہوگی، نیور ہیپن. ٹھیک ہے. آپ ٹول کو بھی بہت زیادہ کھینچے، ٹول ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، جتنا بھی مضبوط ٹول ہو، جتنی بھی اس پہ یعنی کہ فورجنگ ہوئی ہوئی ہو لوہے کی، وہ ٹوٹ جائے گا. تو ہم نے ہر چیز کو اس کی کیپیسٹی پہ یوز کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو
ود ان چیلنجز میں نے 6-8 مہینے پہلے پرپوزل دیا تھا، فل پرپوزل کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور میں کیا کیا چیلنجز ہیں. پھر میرا جو ہے ورچوئل میٹنگ ہوئی یاسر ڈاکٹر فاخر کے ساتھ، میں کینیڈا میں تھا اس ٹائم. 2 گھنٹے کی میٹنگ چلی، ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی کہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آرگنائزیشن کے پاس فنڈس نہیں ہیں. میں سچویشن میں ہوں، اسپیشلی کووڈ کے بعد میرا بھی بزنس ڈاؤن ہوا، تو میں سچویشن میں ہوں کہ میں ایک بڑا ہیفٹی ڈونیشن دے سکوں سروسز کا، کیونکہ میرے پاس بھی پیسے شارٹ ہیں. اور ابھی والدہ کے علاج میں جو پیسے لگا ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنے ایکسپینس ہوتے ہیں، تو وہ پیسے ابھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کوئی اس میں شاعری بات نہیں. ٹھیک ہے، کلیئرٹی اور آنیسٹی سے چلیں. ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں، گڈ ہے، لیکن آپ جو ہے جی بھائی میٹنگ ہو رہی کوئی کام بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اور جو ریسورسز چاہے پیسوں کے حوالے سے ہوں، چاہے ایسٹ کے حوالے سے ہوں. سر 2 کمپیوٹر ہے، 2 کمپیوٹر سے کام چلانا ہے. ٹھیک ہے، 2 کمپیوٹر سے کام چلاؤ. کیسے چلا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ کہ ایک شفٹ کافی نہیں ہے، 3 شفٹیں لگاؤ 8 گھنٹے کی. ٹھیک ہے، وہ کافی نہیں، 2 شفٹیں لگاؤ 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، 24 گھنٹے پورے کرو. لیکن آپ نے منیمم ایسٹ سے کام چلانا ہے. ٹھیک ہے، میکسیمائز. ہم اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں کہ ہر میکسیمم سے چیزیں کریں. اور ہمارا جو اسلامک پرنسپل ہے وہ بھی ہمیں یہ ٹیچ کرتا ہے کہ کم سے چیزوں کو وہ کرو اور پھر آگے بڑھو. اور وہی کمپنیز اور آرگنائزیشن اسٹریٹن ہوتی ہیں جو اسمال سے اسٹارٹ کرتی ہیں اور لارج ہوتی ہیں، لیکن وہ جو کام کر رہی ہیں نا وہ اسٹیپ اسٹون سیٹ ہے. ایک اسٹون ایک اسٹیپ جو آپ لگا رہے ہیں نا وہ ایسے لگائیں گے اس سیٹ کو آپ کو دوبارہ نہ دیکھنا پڑے گا کہ اینٹ کے لیے. صحیح، جو رش والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نا سیڑھیاں پیچھے سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے آگے بڑھنا ہے اب سالڈ طریقے سے. تو میں افتاح کو انشاءاللہ ایڈوائز کرتا رہوں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیا چیزیں ان کے اندر ریکوائرڈ ہیں امپروومنٹ کے لیے، آرگنائزیشن اسپیکٹ کے حوالے سے، گروتھ اسپیکٹ کے حوالے سے. اینڈ گڈ ٹو سی کہ آصم بھائی آئے ہیں مارکیٹنگ کے لیے، اور مارکیٹنگ کا پرسن ریکوائرڈ ہے فل ٹائم تاکہ وہ باہر جائے اور آرگنائزیشن کا میسج لے کے جائے. اب وہاں پر جا کے میسج کیسے پورٹرے ہوتے ہیں کمپنی میں وہ ہم نے اسٹرکچر بنانا ہے کہ جو ریفلیکشن پرنٹ بروشر پر ہے وہی آن لائن ہونا چاہیے، موبائل آپٹیمائز ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر لیول پہ سارے ایگزیکٹو دیکھ سکیں. اور یہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ سارے لیول پہ انگیج کرتے ہیں تب آپ سے بات کرتے ہیں. تو سارے چیلنجز ان شاء اللہ تعالیٰ اوور کم ہوں گے. ٹائم لگتا ہے چیزوں کا، کمپنیز کے پاس بڑا بجٹ نہیں ہے اور ان کے پاس، اور ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے وہ بڑے ڈونیشنز بھی نہیں آ رہے جو پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں گے بہت سارے ڈونیشن آ رہے ہیں، ڈونیشن بھی شارٹ ہے. تو بزنس شارٹ ہے، ڈونیشن شارٹ ہے، کم سے کم میں اچھا کرنا ہے وچ از ویری چیلنج. تو سب سے پہلے تو موٹیویشن ہو، دل سے ہے، یہ منیمم ہے. وہ آپ نے سنا ہے کہ اگر آپ اچھی بات پہ روک نہ سکیں تو ایٹ لیسٹ لکھ کر یا سوچ میں اپنے رکھیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے لیکن میں اتنا طاقتور نہیں کہ میں روک سکوں ظلم کو. ٹھیک ہے، تو اچھی بات ایٹ لیسٹ آپ سوچ میں سوچ لیں کہ ہاں یہ برا ہے، کبھی میرے پاس پیسہ اٹھا پاتا ہے تو میں ظلم کو روکوں گا، کسی برائی کو روکوں گا. ایک بات ٹھیک. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری ایڈوائس افتاح کے لیے رہے گی جعفر بھائی، آپ مجھے شامل رائے رکھیں اور میں ایک سیکنڈ کے لیے ہیزیٹیٹ نہیں. آپ نے مجھے پہلے 2 مہینے پہلے بھی آیا تھا، 1-2 دن کے لیے بریف میٹنگ کی تھی، آپ نے مجھے فلیٹ دکھائے جو بروشرز تھے، اس میں میں نے ایک چوز کیا یا 2 چوز کے باقی ساری سائٹ پہ کر دی گولا گھنٹہ والے. صحیح، جو سوپر سینسٹیو ہے وہ کرنا ہے. ہمارا آڈینس اور کمپنی ابھی ریڈی نہیں لیکن ایک سال بعد ریڈی ہو جائے گی، وہ میچور ہو رہے ہیں. ہم نے میچورٹی کو ابھی سے گرپ کرنا ہے. تو جب ہم مارکیٹ پلیس میں آئیں تو کلائنٹیل آلریڈی ہماری میچور ریڈی رہے. اور جو ڈونرس لکھ رہے ہیں نا، دیکھیں کنزیومرز ہوتے ہیں، بزنس ہوتے ہیں، اور بزنسز اس پوزیشن پہ کہ وہ آپ کو 1 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا چیک لکھیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے انہیں کے لیول پہ ڈلیور کرنا ہوتا ہے. تو جو آپ پارٹنرز کے لیے فلائر بنا رہے ہیں وہ ایگزیکٹو کے لیے نہیں بنے گا، ایگزیکٹو کے لیے پریمیم مٹیریل پہ بنے گا. آپ لک فیل گڈ دیں گے کہ اس کو وہ ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ ہے کہ میں نے اس کو ہولڈ کیا، یہ آرگنائزیشن ٹرسٹ کرتی ہے. ٹرسٹ پیپر کی کوالٹی سے اسٹارٹ ہوگا، کارڈ کی کوالٹی سے اسٹارٹ ہوگا. میں نہیں کہہ رہا آپ سپر پریمیم لیں آپ، لیکن مڈ رینج لیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹیکنیک ہے. اگری؟ صحیح. یہ ساری چیزیں مائکرو چیز ہوتی ہیں جو اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ ان کو مٹیریل دیں گے مارکیٹنگ کے لیے کہ آصم بھائی جائیں ڈور ٹو ڈور کمپنی، اور آصم بھائی انشاءاللہ جب میں فارغ ہوا آپ میرے ساتھ چلیں.
میں آپ کو لے کے چلوں گا گاڑی میں, ہم ڈسکس کریں گے اسٹریٹجی, کچھ جگہ میں پریزنٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ جو ہے کی رول پلے کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو انیشیل سپورٹ ہو جائے گی. تو میں انشاءاللہ رمضان تک تو آپ مجھے کاؤنٹ کر ہی لینا, میں آپ کو 2 یا 3 گھنٹے روڈ پہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. چلیں گے ساتھ انشاءاللہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ضروری ہے, اور ہمیں سسٹم بنا دیں گے تاکہ آپ اوور لوڈ نہ ہو. لیکن ہر چیز سسٹم میں آئے. جو ویسٹ ہے ترقی پر اس لیے انہوں نے سسٹم بنایا ہے. ہمارے پاس بھی سسٹم اور لاز ہیں, ہم فالو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, گورنمنٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لا انفورسمنٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو ہمارے اختیار میں وہ تو بہتر کریں, اپنی لائف مینیج کریں, ٹھیک ہے. ابھی آج میں میٹنگ میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے میٹنگ کے لیے پریزنٹیبل ہونا, ٹھیک ہے. میں کل شراب پہن کر آؤں گا, بڑی بات کروں, بزنس کی بات کروں, اٹ ڈزنٹ سوٹ می, یو نو. آپ میں جب کام کر رہا ہوں تو میں پجاماز میں بھی کام کر رہا ہوں, ہو کیئرس. جب میں کام کر رہا ہوں تو میں ایسے کرتا ہوں, مجھے کمفرٹیبل رہنا ہے. یہاں مجھے فوکس رہنا ہے. تو فوکس آپ کیسے ہوں گے؟ میں کہوں آپ جا کے ہے نا فرسٹ لائن میں جو ہے نا لڑائی کریں, لیکن میں آپ کو جو ہے نا وہ رائفل مل جائے گا, پسٹل دے دوں, آپ ایم ہی نہیں کر سکتے لانگ ٹارگیٹ, ٹھیک ہے, 0.5 کلومیٹر رینج میں. تو آپ نے ٹولس صحیح رکھنے ہیں, آپ نے فوکس صحیح رکھنا ہے, اور ڈٹرمنٹ رہنا ہے جو بھی کریں, ٹھیک ہے. تو اس اسٹیپ کے بعد ہمیں بیک آف نہیں ہونا ہے. جب ہم ایک کمٹمنٹ کریں نا تو پھر ہم نے دل سے, دماغ سے, سوچ سے آنا ہے. اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ. اور مدد آتی ہے, ٹھیک ہے. جب نیک ارادے نہیں ہوتے ہیں, لوگ نیک نیتی سے آتے ہیں تو مدد آتی ہے, اور آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ کی چیزیں اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ خود دیکھیں گے کہ ڈفرینس آئے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو میری ایڈوائس آپ کے ساتھ ہے, میں آصف بھائی کو بھی سپورٹ کروں گا. ہم لوگ لیڈ لیں گے اس پہ تاکہ ہم ایک اسٹرکچر بنائیں, کیونکہ پوری کراچی کی مارکیٹ کو ایک بندہ کور کرے از ٹو مچ ٹو آسک, ٹھیک ہے. پھر یہاں پر کر کے پھر آصف بھائی کا سپورٹ کون ہوگا, کیونکہ آصف میں نے بندے نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا آج شام تک مجھے بھیج دینا, کل اسلام آباد جا رہا ہوں. اب آصف بھائی نے 3 اور کلائنٹ کے پاس جانا ہے. اب آصف بھائی کا بیک اپ کون ہے کہ اس کو جو ہے نا ای میل کرے گا پیچھے. آصف بھائی اب سیکرٹری کا ایکسپینس ہو, اسسٹنٹ کا ایکسپینس ہو. اب وہ ایکسپینس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کیا وہ پروفیشنلی رائٹ کر سکتے ہیں انٹروڈکشن ای میل آصف بھائی کے بہار میں؟ یہ ساری چیزیں وہ مائکرو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فیلئر سے بچائیں گے. پھر ہم بولیں گے ہم ایفرٹ تو لگا رہے ہیں, آصف بھائی کو بھیجیں گے, رزلٹ نہیں آ رہا, اور آصف بھائی کہتے ہیں میں جا تو رہا ہوں یار وہ, لیکن میں ای میل کیچ اپ نہیں کر پا رہا. اور ای میل کیچ اپ ریکوائرڈ ہے, کیونکہ بندہ اگلے دن اسلام آباد جا رہا ہے, سی او وہ کہہ رہے ہیں مجھے آج ہی بھیج دو, تو میں اس کو ریویو کر کے اور ہے نا مجھے کم از کم جو ہے نا 200 ورڈ کا ڈسکرپشن دے دینا. اب وہ ڈسکرپشن آصف بھائی لکھ کے آن دا اسپاٹ آن دا روڈ گاڑی میں بیٹھ کے موبائل پہ, آپ ناٹ پاسبل. وہ سارا مٹیریل پہلے سے تیار ہونا چاہیے, ریڈی رہنا چاہیے. ایک سیپریٹ موبائل ہو, آپ کا موبائل 24 ملین کو نہ سیپریٹ موبائل ہو آپ کا, تاکہ آپ اس میں کریں, اس کے اندر ڈیٹا ہو, ساری چیزیں نا پہلے سے فیڈ ہو. ہم نے اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا رزلٹ تو ہم ٹولس پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے. میں آپ کو کہہ دوں آپ بنا لیں, لیکن میں آپ کو کمپیوٹر تھک کر دوں, ٹھیک ہے, اسکرین خراب ہو, ٹھیک ہے, یو پی ایس نہ ہو, کام آپ نے جو کیا وہ لائٹ گئی, وہ کام ڈراپ ہو گیا, ٹھیک ہے, بیک اپ کوئی نہیں. ڈیزائنرس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کام کر رہے ہوتے ہیں ڈپریشن میں کر رہے ہوتے ہیں, تو کوالٹی کیسی ہے. اور وہاں پہ یہ کہ کام کرتے ہیں کہ یہ کام ہے, یہ لو, یہ ڈیٹا ہے, تم ایسے کرو, ماؤنٹین ویو کیلیفورنیا کی ہے نا ویکیشن پہ چلے جاؤ 1 ہفتے کے لیے فیملی کو لے کے, وہاں بیٹھ کے آرام سے کام کرو اور نئے آئیڈیا کو سوچ رہے ہیں. وہاں پہ موقع دیا جا رہا ہے, اور ہمارے پاس جو ہے نا موقع کو مس یوز کیا جا رہا ہے, ٹیلنٹ کو مس یوز کیا جا رہا ہے. تو ہم نے ہے نا چینج کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ چیزوں کو ڈسپلن کریں گے, ان لائن کریں گے. میں فخر بھائی کو بھی, میں پچھلے 2 مہینے سے فخر بھائی سے میٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں, ٹو مچ بزی ہیں ان کو, اور جینوئنلی ان کو منیمائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم فلی ریڈیوس نہیں کر سکتے, منیمائز کریں. وجہ اس کی ہوتی ہے جو کارپوریشن کے سی اوز اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں نا, ان پہ ہے نا بہت ذمہ داری ہوتی ہے, وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ خدا خاص سے سک ہو جائے یا انہیں کچھ ہو جائے, پوری آرگنائزیشن ہے نا جیپٹائز ہو جائے. تو انہیں ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا کمفرٹیبلی ٹائم ہو اپنے ریلیکس کے لیے, فیملی کے لیے, سارا کچھ. جعفر بھائی بھی ہیں, بہت سارے کر رہے ہیں, لوگ رسپانس نہیں کر رہے. پیپل مینجمنٹ از اے ہیوج پرابلم ان پاکستان, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو کوچ کرنا ہے, ان کو گائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ میسج سمجھ سکیں اور صحیح طریقے سے کام کر سکیں, ٹھیک ہے. یہ پھر اب ٹیم, اب شاید کر رہے ہیں, ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویب ڈیزائن وغیرہ کا, لیکن ان کے پاس ڈیزائن کا چیلنج ہے, کوئی مسئلہ نہیں. شاید میرے کارڈ میں انفارمیشن, میرے سائٹ پہ ڈیٹیلز ہیں, جو چاہیے آپ کو میری طرف سے ملے گی.
ٹھیک ہے, میں آپ کو یوٹیلائز کرتا ہوں, کوئی نہیں, ہم ٹیلنٹ ریسورس اوپن کر دیں گے افتہ کے لیے, آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے, ٹھیک ہے. پلس آپ کو جگہ چاہیے, آپ آئیں میرے گھر وزٹ کریں, میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں, یہاں پر سیٹ اپ ہے, کیونکہ اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اسپیس وغیرہ زیادہ چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ ہم لوگ پرائیویٹ ڈسکس کریں گے. لیکن ہم جو بھی اسٹیپ لیں پلیز لانگ ٹرم کے لیے, شارٹ ٹرم ہمیں ہرٹ کرے گا. مجھے شارٹ ٹرم پہ انویسٹ نہیں کریں 1 مہینے 2 مہینے کے لیے, مجھے 2 سال پلس کا پلان بتائیں. میں نے آپ کو جو پروپوزل دیا تھا وہ 5 سال کا تھا, رائٹ, ٹھیک ہے. 5 سال سے کم کوئی کنسلٹنٹ پلان بتائے افتہ جیسی آرگنائزیشن کے لیول پہ, it's just funny, it's waste of time. کیونکہ بائی دا ٹائم اس کو آپ اینالائز کرتے ہیں, ایسیس کرتے ہیں, انیشیٹو لیتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں, 1.5 سال گزر رہے ہیں. میں نے 6 مہینے کہا تھا کہ رمضان کی ساری کیمپین تیار ہونی چاہیے 90 ڈیز پہلے رمضان سے آن ہینڈ ہونی چاہیے, تاکہ آپ مارکیٹ میں جب جائیں تو مارکیٹنگ ٹیم فلی کمفرٹیبل ہو اور آپ کے پاس فلی ٹائم ہو کنورٹ کرنے کا. اور 3 مہینے سیٹ ٹائم ہے, اگر آپ اس سے پہلے جاتے ہیں نا تو وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے 6 مہینے کہتے رمضان آ رہے ہیں تو بھائی سائڈ پر اس کو باہر سے نکال دوں گیٹ سے, لیکن آپ 3 مہینے کی ونڈو کے اندر آئے, سر ہم آئے ہیں ناٹ فار پروفٹ کی طرف سے اور ہم جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کی کمپین میں ڈونیشن چاہیے, میں آپ سے پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں رمضان آنے والے 2-3 مہینے آپ کی بات کریں. ایک طریقہ ایک چیز ہوگا, ہم چیزوں کو جو ہے نا بس ٹھوکنے کے آتی ہیں, پر ٹھوک دو اور دیکھو کیا ہو رہا ہے. انالیسس کرو, انالیسس از ریکوائرڈ, ٹیسٹنگ از ریکوائرڈ. ہم کہتے ہیں کہ بس گاڑی کو جو ہے نا روڈ پہ لے آؤ, پہلے لوگ پہلے اس کے اندر اس کا سارا انالیسس ہوتا ہے, کمپیوٹر سیمولیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ٹیسٹنگ سے کمپیوٹر پہ ہوتی ہے, پھر وہ روڈ پہ لاتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے. تو ہم لوگ ساری چیزوں کو ڈسکس کریں, پھر پاسبلٹیز دیکھیں, پھر آپشن بھی رکھیں کہ عاصم بھائی کی کانٹیکٹس ہو رہے ہیں, عاصم بھائی بیمار ہو گئے تو ان کا آرڈینیٹ ہے, یا آپ کے بھائی کو آپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو اس سچویشن میں کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر ڈسکس نہیں ہے تو اس کائنڈ آف لائک یہ ہماری جاب ہے, یہ میری جاب ہے کہ کمپنی کو لاسز سے بچائیں, کمپنی کو فیلئر سے بچائیں. جب آپ لاسز اور فیلئر نہیں لے رہے ہوتے پھر پروفٹ لے رہے ہوتے یا ڈونیشنز لے رہے ہوتے ہیں, افتہ کیسز سے بات کریں, ٹھیک ہے. جب آپ کی چیزیں امبیلنس ہوتی ہیں تو ڈونیشن آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہے نا ریسورسز میں جا رہے ہوتے ہیں, ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. یہ بندے کے پاس جا رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہا, چلو اور لگا دو, پھر اور لگا دو, اور لگا دو, لیکن ریٹرن نہیں آ رہا, یار لگا ہی جا رہا ہے پیسہ. مجھے پہلے سے ڈسکس ساری پاسبلٹی, کیا ہمارے پاس ریسورسز ہے, کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن ہم چونکہ آرگنائز نہیں کریں گے, سوچ رہے ہیں کہ یار یہ چیز اننیسیسری, نو, یہ چیز نیسیسٹی ہے. میری کمپنی اسمال ضرور ہے اور آپ پروجیکشن دیں گے آن لائن, ویری اسٹرانگ پورٹ فولیو, لیکن ہم لاس نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ ہم ہر چیز پروفیشنلی کر رہے ہوتے ہیں فرام ڈے ون. کوئی ایزمپشن نہیں ہے, ہر چیز کلیئر ہے, ہر چیز رائٹنگ میں, تو ہم ہمارا پروجیکشن اور پریزنٹیشن اور ڈلیوری سب کلیئر ہے. تو اب چیزیں کرنی ہیں. عاصم بھائی آپ کا سب سے پہلے بزنس کارڈ بنے گا, تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, ای میل کے ساتھ اور فون کے ساتھ, فون نمبر کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ فون آ رہا ہے شاید آپ کا, ٹھیک ہے. تو یہ ایبسولوٹ نیسیسری. ہاں آپ لے کے, تو اس کے بغیر ہے نا آپ انٹری نہ بھی ہو نا تو وہ آپ کی پریزنٹیشن رہ جائے گی وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بروشر جو ہے نا سیکرٹری اور مینیجر کی ڈیسک پہ جاتا ہے اور کارڈ جو ہے نا سی او کی ڈیسک تک پہنچتا ہے. سی او انٹرسٹڈ نہیں ہے, سی او ہے نا, سی او پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, از ناٹ انٹرسٹڈ, فلم دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ ٹریلر دیکھنا چاہتا ہے. ہے یہ, ٹھیک ہے. میں اس لیول پہ ہوں, میں بتا رہا ہوں, مجھے آپ ٹریلر دکھا دیں, میں ٹریلر ہے ٹھیک ہے, میں اس کے بیس پہ آپ کو ڈونیشن دے دوں گا. میں 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی مووی نہیں دیکھ سکتا, ٹھیک ہے. تو دیٹ از سمری. تو ہم آپ جب پریزنٹیشن میں جائیں نا تو ہم پریزنٹیشن جو مٹیریل ہے آپ کا وہ انشاءاللہ اس کو ریوائز کریں گے, اس کا دیکھیں گے کہ وہ ان لائن ہو اور آپ کے پاس انف سیٹ آف کاپیز ہوں. تو جب آپ جائیں تو کاپیز چھوڑیں, کلائنٹ کے ساتھ ایک ہی کاپی ہو تو آپ نکال کے دے دیں, میکسیمم 2. کارڈ آپ کے پاس منیمم 5 ہوتے ہیں, میں نے لکھے ہیں میں ہر اس پریزنٹیشن میں 4-5 کارڈ ہے, ربر بینڈ کر کے 5 لوگوں کو مل جائیں گے. صحیح 5 منیمم ہونے چاہیے, لیکن 5 سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. اس سیٹ میں بھی دیکھ لیں 1 2 3 4 لوگ نہیں ہوں, تو اور 5 جعفر بھائی ایک بات ہے, 5 سے زیادہ میٹنگ میں تو پریزنٹیشن ہوتی ہے,
جہاں پہ آپ جا رہے ہیں بورڈ میٹنگ وغیرہ ہے. تو جب وہ پریزنٹیشن نہیں ہے اور جنرل میٹنگ ہے تو آپ 1 سے 5 تک, اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا رکھیں اور آپ کانفیڈنس میں جائیں. آپ کے ساتھ میں ہوں اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ میں انشاءاللہ انیشیل میٹنگ سے آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ ہم ایک ترتیب بنائیں. ٹھیک ہے, اور پہلے ہمیں ڈیٹا بیس بنانا ہے کہ کن ریجنس کو ٹارگیٹ پہلے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس ریجن سے گرو ہونا ہے, پلان کے تحت چلے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم ڈیفینس پہنچ گئے, پھر صدر پہنچ گئے, لیفٹیننٹ پہنچ گئے. نہیں, ہم نے آرام سے گرو کرنا ہے. اسٹریٹجی بنے گی پہلے, اس کے بعد پلان, کریکٹ, اور پھر ہم اس کو ایکسیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے, میں وہ پلان بنانے میں بھی آپ کی ترتیب میں مدد کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو. اور وہ ریکوائرڈ ہے کیونکہ ایک بندے کا ذہن لاک ہو جاتا ہے. نہیں, 2 بندوں کا تو بڑا ایکشن گروپ ٹیم بنے گی, ٹیم ورک سے ہی بنتا ہے. ایبسولوٹلی انشاءاللہ میں ڈیفینیٹلی کروں گا. شاید آپ کے جو بھی چیلنجز ہیں افتاح کی سائٹ کے حوالے سے پلیز لیٹ می نو ایز سون ایز پاسبل. ٹھیک ہے, آج اور کل میں مجھے بتائیں. نہیں ہے تو وزٹ کریں میرے گھر پہ, وہی ان کے گھر کے پاس ہی ہے میرا گھر. ٹھیک ہے, تو آ جائیں, بیٹھیں. ٹھیک ہے, وہیں سے ایکسیس کر لیں, جو بھی ہے مجھے بتائیں, میں آپ کو ڈکٹیٹ کر دوں گا. ڈیولپر لے آئیں, ساتھ چیز کو نکالیں. سائٹ کیوں نہیں فنش ہو رہی ہے, اتنا ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی چیلنجز ہیں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں, لیکن اس کو ریکٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کا انٹروڈکشن نہیں ہوا, لیکن آپ لوگ اپنے چیلنجز بتا سکتے ہیں اگر مجھے چاہیے. وہ چیلنجز ہیں آپ لوگ کے. چلے بس تیاری سے نہیں آیا تھا. جی جی میں یہ بولنا چاہتا تھا کہ جیسے ہمیں مارکیٹنگ میں گھسنا ہوتا ہے, جی تو نازک سی بات ہے کہ نارمل بات ہے کہ ہم جب شروع سے جاتے ہیں تو کچھ کتابیں مارکیٹنگ جی, تو کیا یہ مطلب ہمیں کھنچانا چاہیے یا نہیں چاہیے, کیونکہ اکثر ہم جب بھی مارکیٹنگ میں جاتے ہیں تو لازمی سی بات ہے اگلے کلائنٹ کو کیسے مطمئن کریں, کیسے اس کو جو ہے ہمیں سیکریفائی کرنا ہے کہ ہاں بھائی ہم یہ چیز آپ کو دے سکتے ہیں اور ہمیں یہ چیز آپ کو پرووائڈ کریں گے اور آپ ہمیں کیا کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. صحیح. کیسے ہم جاتے ہیں, لازمی سی بات ہے ہمیں کوئی پروجیکٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے, تو لازمی سی بات ہے کلائنٹ کو ہم کیسے مطمئن کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اچھا کوشچن ہے. چلو, تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ, دیکھیں کلائنٹ 2 ٹائپ کے, ایک تو کنزیومر کا کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بزنس ہے. تو بزنس ہے نا 2 پارٹ پہ ہوتا ہے, ایک B2B ہوتا ہے اور B2C ہوتا ہے. بزنس ٹو کنزیومر, بزنس ٹو بزنس ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ویڈنگ کا البم ایڈٹ کروانے آ رہے ہیں نا, وہ کنزیومر ہے, تو وہ آئے گا وہیں پہ دکان پہ نیگوشیٹ کرے گا آپ سے اور ڈیل کرے گا. بزنس کلائنٹ ہے نا, اس کو وقت چاہیے, اس کو ذرا ایجوکیشن چاہیے. تو آپ بزنس کلائنٹ کے پاس ایسے نہیں چلے جاتے ہیں منہ اٹھا کے, آپ پہلے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ ٹائم لیں گے یہاں پر تاکہ آپ کا آگے ٹائم ویسٹ نہ ہو. آپ پہلے اسٹڈی کریں گے کلائنٹ کو, کلائنٹ کیسا ہے, اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. کچھ کمپنیز کہیں گی کہ بھائی اس سال کا بجٹ یوز ہو سکا, اگلے سال آئیے گا, لیکن اگلے سال کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے آئیے گا تاکہ ہم آپ کی انٹری کرا سکیں اور ہمارے پاس پرائسنگ ہو تاکہ ہم اگلے بجٹ میں ڈال کے آپ کو دے سکیں. تو آپ بجٹ پروسیس بھی دیکھیں, کمپنی کے بجٹ کا اوپن ہو رہا ہے, ساری چیزیں, کیونکہ اگر بجٹ ختم ہونے کے بعد جا رہے ہیں وہ بیکار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہے بزنس کے حوالے سے. لیکن نیکسٹ لیول کے کلائنٹیل کے لیے آپ کو نیکسٹ لیول کی پریزنٹیشن تیار کرنا ہے. آپ کا برانڈ میچ کرے آپ کے لیول سے. ٹھیک ہے, آپ سے نہ صرف برانڈنگ پہ توجہ دیں اور مارکیٹنگ پہ, لیکن آپ کی پرسنل پریزنٹیشن بالکل ہی پھیکی ہوئی وہ بھی نہیں ہے. آپ نے ہر لیول پہ ایکسل دینا, یہ بزنس ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو دکان پہ جا رہے ہوتے ہو بہترین, اگر صلی اللہ کا برانڈ ہے, نشان دینے کا برانڈ ہے, لیکن اے سی نہیں چلا, نہیں خریدو, کیا ہو گیا, برانڈ خراب ہو گیا, کپڑے خراب ہو گئے, دکان خراب ہو گئی. یہ کرائے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جب آپ اور میں 1000 روپے 2000 روپے کی چھٹی کے لیے ہم اپنا لیول مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, تو بزنس مین بھی نہیں کرے, لازمی کرے گا. تو ہم لیول مینٹین کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو ان کے لیول پہ لے کر آئیں, ان کے لیول پہ سوچیں اور پھر دیکھیں آپ چینج آ رہے ہیں. اور کوئی کوشچن آپ بلا جھجک پوچھیں. ٹھیک ہے, اس میں نہیں آپ کے پاس چانس ڈیلی نہیں ملے گا, میں ڈیلی نہیں آؤں گا, یہ سیٹنگ ڈیلی نہیں ہوتی. کوئی لائف کا کوشچن ہے, وائف کے بارے میں کوشچن بھی اچھا بھی ہے نہیں. اچھا آپ کو ہاں لائف کا کوشچن یہ ہے سر کہ ہم
जब मैं कभी भी करता हूँ कि घर वाले अबू बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन मेरा कभी कभार जो है शौक होता है कि मैं बिजनेस को जो है ना अपना ग्रो करूँ। तो अबू वाले या घर वाले, हम गाँव से आए हूँ, खाना शक्कर से यहाँ पे, सही, तो उस हवाले से जो है घर वाले बोलते हैं कि आप जो है ना गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन मेरी एनालिसिस ये होती है कि मैं अपने आप को ग्रोथ करूँ, बेहतर से बेहतर करूँ। सही, बोल तो मैं ये चाहता हूँ कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, वाहिद चीज़ है जिससे हम अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम क्या चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब एक लिमिटेड से मिल जाती है, इतना मैंने देखा है, रोज जाना रोज वापसी आना वही टाइम। तो ग्रोथ बिजनेस में जो है, बिजनेस में ये होता है कि हमें जो है अपने आप को दिखाना होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या है, अपने आप को चैलेंजेस में डालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ठीक है। इसके वाले कहते हैं कि जॉब पे वो इसलिए कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐड कर दूंगा, वो इसलिए कहते हैं कि तुम्हें परमानेंट इनकम मिलती रहेगी, तुम्हें पता है 50,000 60,000 आ रहा है, ठीक है, तुम्हारे अंदर स्पार्क है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं, लेकिन क्या वो अपने हालात से, घर भी देखना है, किराया भी देना है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही क्लियर, तो मतलब आई नहीं रही कि वो इस वजह से बिल्कुल बहुत सिंपल। ये सारे लोगों को, सारे पेरेंट्स का दिमाग ये है, क्योंकि हम वर्किंग क्लास लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग नहीं हैं, तो हम वर्क को ही लाइफ समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया वर्क से आगे नहीं जा रही, कंपनीज आगे नहीं जा रही, लोकल गवर्नमेंट नहीं जा रही और कंट्रीज नहीं जा रही, तो वो बिजनेस से आगे जा रहा है। सही है? तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और आसिफ भाई आप बताइएगा कि सही फॉर्मूला है कि नहीं, जब भाई आपका भी एक्सपीरियंस है। जॉब जो है ना उसका रेशो 1:1 रहता है, आवर टू वर्क ये रेशो। बिजनेस जब होता है तो उसमें आप एक रहते हो, लेकिन रेशो जो है ना 0.25 होता है, आपको 4 जनों का काम करना पड़ रहा है। सफाई आपको करनी, ठीक है, बिलिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग आपको करनी, इनवॉइसिंग, ठीक है, चाय वगैरह आपको बनानी, ये अपने लिए भी, स्टाफ के लिए भी, और एक्चुअल काम जो आपका है वो मिनिमम तो 4 है, ठीक है, जो भी आपके, और क्लाइंट से बातचीत करना, कम्युनिकेशन हुआ बराबर 5। तो आप 1:1 तो छोड़ो, रिवर्स ही शुरू कर रहे हो। मैंने भी ऐसे शुरू किया था, अल्लाह का शुक्र है आप मेरा रेशियो 1:6 है, तो एक मैं हूँ और मेरे रिप्रेजेंटेशन टीम 6 है, और इंशाल्लाह 6 महीने बाद जो मैं कंपनी लॉन्च करूँगा प्रॉपर्ली पाकिस्तान में ब्रांड, तो वो 12+ हो जाएगी, और पार्टनरशिप की ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑन द टेबल आ चुकी है, और कंपनीज इंटरेस्टेड है पार्टनरशिप में। मैं भी पार्टनरशिप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको और उनको ऐड करें तो आपका रेशो और बढ़ जाता है। ये स्ट्रेंथनिंग हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ प्रूफ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो है और आपके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। तो आप पेरेंट्स को समझाइए कि पहले तो मेरा रुझान एक ही लगा बंदा काम नहीं करना है, और उसमें आप ब्लॉक लोगे, जितनी भी आपको मैं कंफर्ट दे दूँ ना, आपका दिमाग ब्लॉक रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग आगे की सोच रखता है, और आपको लगा दिया कि यार यहाँ पर पिंजरे के अंदर ये डेटा एंट्री करो, या इमेज को क्रॉपिंग करो, इमेज को एडिट करो, या बस हेडर फुटर बनाते रहो, या जो है कंटेनर सेट करते रहो, बस लगा बंदा काम नहीं, आपको मल्टीपल काम करना है। उसके लिए मैंने अपनी थ्योरी बनाई है, जो आसिफ भाई आप देगा, जैसे ये है, वो ये कि पेरेंट्स को बताएं कि हमें आज मल्टीपल इनकम रिक्वायर्ड है, ताकि एक इनकम स्ट्रीम डैमेज हो तो दूसरी तीसरे से पैसे आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा बिजनेस कोविड में बैंकरप्ट हो गया 100%, कोई डाउट ही नहीं, लेकिन चूंकि मेरे मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ बिजनेसेस थे, स्ट्रीम्स थी इनकम की, तो मेरा चलता रहा, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे बाउंस बैक होना है, लेकिन सारे चैलेंजेस हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप उनको बताएं कि आज जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रिक्वायर्ड है, जो कि जॉब पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए लाजमी आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कॉन्टेक्ट बनते हैं, आप भी सीखते हैं, फिर सीख के आप ऑफर करते हैं, इस तरह से आपकी इनकम पोटेंशियल ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ रिक्वायर्ड है आज के दौर में, सही। फिर आप उनको कहें कि देखिए जॉब करना ऐसा है कि मैं जैसे कहूँ कि मैं एक पार्ट अपनी पूरी बॉडी में चूज कर लूँ जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। आप कोई एक पार्ट पिक कर सकते हैं अपनी बॉडी में जिसके साथ ज़िंदगी गुजारें, आप करेंगे ना करेंगे, हर चीज़ रिक्वायर्ड है ना, वही आपको मुकम्मल इंसान बना रही है। तो जब अल्लाह का कानून बता रहे हैं आपको
کہ ملٹیپل چیزیں ہوں تو ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے کام کرتے ہیں. جب آپ خود اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے, سانس نہیں لے سکتے, تو آگے آپ کاروبار کیسے کریں گے, آرگنائزیشن کیسے چلائیں گے, آگے کیسے جائیں گے, ترقی کیسے ہوگی. کولیبریشن, پارٹنرشپ اینڈ سپورٹ کے مطلب پاسبل ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں. تو اللہ کے قانون ہے, نیچر کا قانون یہ ہے کہ آپ مل کے کریں. ٹھیک ہے, جو ہمارا اسکول سسٹم اور کالج سسٹم بنا ہوا ہے نا, یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں برٹش نہیں کہا, انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا کیا تھا کہ لمیٹڈ رکھو. اس لیے جب بھی آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, چھپ کے ایگزام دو, چھپ کے پریکٹیکل کرو, آپ کو اپنا دیکھو کہ چھٹی ملے گی. ڈگری لیتی باہر آتے ہیں, ساری چیز کولیبریشن کے ساتھ ہے, پارٹنرشپ کے ساتھ ہے, سپورٹ کے ساتھ ہے. کچھ بھی نہیں چلے گا, گھر بھی آپ کا گھر نہیں چلے گا, تو آپ آرگنائزیشن کو کیا چلاؤ گے. تو ان کو یہ بات سمجھائیں رسپیکٹ سے. ان کو اگر اردو میں سمجھتے ہیں, مجھ سے فون پہ بات کریں. ٹھیک ہے, میٹنگ لگائیں ویڈیو پہ, واٹس ایپ پہ مجھے میں آپ کو گائڈ کروں. ٹھیک ہے, اچھا, کیونکہ بعض دفعہ خود کا بتانا اولاد کا مشکل ہو جاتا ہے ماں باپ کو, ان سے لڑیں نہیں, ان کا احترام لازمی ہے, تو استاد کو انوالو کریں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ان کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ جو کر رہے ہیں نا صحیح کر رہے ہیں, وہ خوشی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیاسی تنظیمیں نہیں ہیں, وہ چوٹا کے دل نہیں کر رہا, اچھی جگہ کام کر رہے ہیں, اچھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں, اچھے ماحول میں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر گروتھ ہے. تو جب ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو سیٹسفیکشن ہو جائے گا, اور پھر وہ آپ کو راضی اور خوشی دعائیں گے. جیسے ہوتا ہے سر انکل میں شیر بھی جو ہے نا, شیر وہ بھی لازمی بات, جب شکار کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے, شیر ساتھ شیر ہوتے ہیں. جی, زیادہ تر شیر ہی شکار کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. جی بالکل. جی, تو وہ بھی 6-7 ایک ساتھ ہوتی ہے جب اٹیک کرتے ہیں. بالکل وہی چیز جو آپ بول رہے ہیں کہ ملٹیپل چیزیں ہوگی تبھی جو ہے شکار ہم آسانی سے جو آپ کا پلان آف اٹیک کیا ہے, آپ کا پلان آف اٹیک اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ اکیلے چلے جاؤ گے, آپ ڈیزائنر ہو, ڈیولپر ہو, ٹھیک ہے, اینیمیٹر ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپ ہم سب جا کے اپنی اپنی اسٹرینتھ ڈالیں نا, وہ پریزنٹیشن پہ وہ ہوگی کہ پھر کوئی انکار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ابھی ایک میں اور اسم میں پلان بنا رہے ہیں, لیکن اگر کوئی بڑا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو حبیب گروپ ہے, ٹھیک ہے, پاک سوزوکی کے بڑے گروپ ہے, انہیں جائیں گے ہم کم از کم 4 لوگوں کی سمجھ جائیں گے, اور سب کے پاس پلان ہوگا کہ کس نے کہاں لیڈ دینی ہے اور کیا بات کرنی ہے, تاکہ وہ جو بولے حاضر. ٹھیک ہے, آپ یہ کہ حاضر, آپ ابھی چیک کر لیں, چلیں فیکٹری میں چلیں چیک کر لیں. ہمیں انکار نہیں کرنا ہے, ہمیں ایسے جانا ہے کہ ہم ریڈی فور بزنس ہیں, جو کرا لیں. آپ لیپ ٹاپ دے دیں, میں یہیں پہ شروع ہو جاؤں گا, مجھے اعتراض نہیں ہے. ایوری ٹائم ریڈی, بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے, آپ عبادت کے لیے ایوری ٹائم ریڈی ہے نا. ٹھیک ہے, وظیفے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے, صرف نماز کے لیے. تو آپ کو جو بھی سوچنا ہے نا, اللہ سے قدرت سے اٹیچ کر کے دیں گے, آپ کو مل جائے گا راستہ. بہت ایزی ہے. جس کے پاس اللہ اور رسول کا نام ہے, اس کے لیے تو سمجھنا کاروبار بہت آسان ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس کاروبار کو مشکل بنا کے اور وہ پرپسلی بنائے تاکہ لوگ جو ہے نا نوکری کرتے ہیں, اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ کاروبار کرتا رہے. آپ دیکھیں میمن جو ہے کاروبار نہیں کرتا, اس کو پہلے سے بٹھا دیتے تو بیٹھ وہاں, اور کہاں سے شروع ہوتا ہے, جھاڑو مارنے سے شروع ہوتا ہے. پھر جو ہے نا واش روم دھوئے گا, پھر برتن دھوئے گا, پھر ٹیبل کی صفائی پر آئے گا, پھر سبزی کاٹنے پر آئے گا, پھر گوشت کی چربی اتارنے پہ آئے گا, پھر کھانا بنانے پہ آئے گا, پھر جو ہے کھانا سرونگ پہ آئے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آ کے پرچیزنگ پر آئے گا. ٹھیک ہے, پھر اس پہ آئے گا کسٹمر سروس پہ آئے گا, پھر آپ کے وہ ہے نا غلف پہ بیٹھے گا. تو جب اتنے ٹریننگ سے وہ اپنا بچہ لگا رہا ہوتا ہے, وہ کیا مقصد ہے کہ اس کی سب سے پہلے انا ختم ہو جائے. تو ہم نے اپنی انا کو ہے نا ڈال دینا سائڈ پہ, ہم کچھ بھی نہیں. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, پرانی بات ہے. ہاں ہماری بات ٹھیک, لیکن آپ اسی انسان سے آپ عظمت پاتے ہو جب آپ اچھا کام, دین کا کام, خلوص, محبت, بھائی چارے سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے اللہ رسول کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز رسول کے تحت کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ آگے بڑھتے ہیں. صحیح, تو بی آنیسٹ اینڈ بی ٹروتفل. اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کس کو کیا کرا, کل کیا تھا. ڈرامے کا ٹائم نہیں ہے, نوبڈی لائکس ڈرامہ. ٹھیک ہے, اور آپ مجھے لوگ کہتے ہیں پولیٹیشین جو کہ آپ نے کبھی ان کو رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے یا سونے سے پہلے دیکھا ہے,
ان کی انگزائٹی کا لیول اتنا پینفل ہوتا ہے اور پین میں سوتے ہیں. آپ دیکھیں جو موچی ہے وہ سب سے اچھی نہیں سو رہا ہے, اور فقیر کا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مانگ کے کھا رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سو اچھا رہا ہے. اور جو امیر ہے وہ سونے کے لیے 10 مشینیں لگا رہے ہیں, سی پیپ, بائی پیپ اور ڈفرینٹ میڈیسن لے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اس کو اینگزائٹی کہہ رہے ہیں. تو آپ کا انر سیٹسفیکشن سب سے پہلے ہے. لیکن میں سب کی بات کا خلاصہ یہ کہوں گا کہ اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو, نماز قائم کریں, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, ساری باتیں الگ ہیں. اگر آپ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہے نا تو آپ رسکی ہیں. میں بھی اپنی ٹیم کو کر رہا ہوں اور میں انکریج کر رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. اس ویکینڈ سے نماز میں نے لازمی بھی رکھا, ٹھیک ہے, ظہر کا وقت ہے, اس وقت سب نماز پڑھیں گے. آپ نماز نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتہ ہے اگر جو نماز نہیں پڑھے گا اس میں نہیں رکھنا چاہیے. اینڈ آف دس اسٹوری. اس میں کوئی ہے نا ناٹک نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ جب گاڈ سے کنیکٹ نہیں ہے تو آپ گاڈ کی کریشن انسان سے کیا کنیکٹ ہوگا؟ صحیح ہے. کوئی سوال جواب ہے؟ بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی نشست میں میں کہ ہم لوگ متحمل نہیں ہیں اس قسم کے اسپیچز کے, لیکن عادی نہیں ہیں سننے کے, صحیح سچی بات سننے کی, کیونکہ وہ ساری باتیں ہمیں لگتی ہیں کہ وہ ہمارے مزاج کے بالکل خلاف ہے. کہ ہم یہ ساری چیزیں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ دیتے نہیں ہیں. معاشرے کے اندر جو باتیں کی آپ نے وہ میرے لیے تذکرًا میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. میں نے بہت سی چیزیں لی, میں اس میں سے کچھ چیزیں لے کر اس پہ پہلے فیز کے اندر کچھ مہینے پریکٹس کر لوں اور کروں. میں کہوں گا میں نے بہت بڑا کام کر لیا. میرے لیے ہوم ورک کے لیے بہت سی چیزیں بلکہ زیادہ ہیں. میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نماز, ہاں میں نماز ضرور پڑھتا ہوں, میں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہوں. صحیح ہے, صحیح. میں نماز کبھی ترک نہیں کرتا, میں اس کا منکر نہیں ہوں, سب سے پہلی بات. لیکن میں نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا کیونکہ میری پرائرٹی جو ہے نا وہ میرے اور دوسرے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بیوی بچے این جی او اپنے کام. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اللہ کو ہی بڑا رکھنا چاہیے اور وہی سب سے بڑا ہے. تو اسی سے مدد اس کے جو محبوب ہیں ان کے توسل سے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے ہی ہمیں اللہ ملا ہے. تو ہمیں فرسٹ پرائرٹی پہ اس کو رکھنا چاہیے. تو میرے لیے تو انف ہے. میرا سوال بنتا نہیں ہے, میں سوال ہے لیکن میں کروں گا. نہیں کریں نہیں. دیکھیں آج اگر آپ جھجکے نا, نہیں میں اس میں نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں سوال اٹھاؤں گا اور نکلیں گے نہیں کہ ہماری نشست لمبی ہو جائے. اچھا نو پرابلم. میں اسی کا میں آپ کا مدعا سمجھ گیا ہوں, اس میں میں ایڈ کرتا ہوں جو ہیزیٹیشن ہے, جو پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن سوشل چیزیں کی وجہ سے نہیں ہے اور ٹائم بھی شارٹ ہے. نو پرابلم. مذہب کو اسٹریس نہ بنائیں. آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے نا, صرف فرض پڑھیں. فرض ایکچولی فرض ہے. یس, فرض ایکچولی فرض ہے, وہ نہیں چھوڑنی. شیخ گاڑی روک کے جو ہے نا مصلی بچھا کے فرض ضرور پڑے گا. فرض از مسٹ. 700 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے, 25 ایئرز میں نے اس میں یہ دیکھا ہے. فرض اتنا بڑا ریاض شو چھوڑے گا نہیں. فرض سب کچھ اپنی جگہ. نماز کے بعد جہاں مسجد ہوگی, اور میں پریکٹس رہی ہے مسجد میں نماز پڑھنی ہے, جماعت سے پڑھنی ہے, فل ٹرائی کرنی ہے کہ ہم جماعت سے. ہاں, اور نہیں بھی ہوتی ہے آپ کھڑے ہو کے پڑھیں, بیٹھ کے پڑھیں, لیٹ کے پڑھیں, نہیں آنکھ سے پڑھیں. اتنا اللہ نے بولے بس تو میرے سے کنیکٹ ہو جائے. ہے کیا, جب آپ 5 مرتبہ آ جائیں گے یا 1 مرتبہ بھی دن میں آ جائیں گے نا, اللہ کہنے پہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ سے لگ جائیں. اچھا کسی, میں آپ کو بڑی اللہ والے کی بات بتاؤں, ٹھیک ہے, میری بات نہیں تو کسی اللہ والے کی بات سنی تو بتا رہا ہوں. تو ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ مجھے کیسے پتا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا, جب تو اگلی نماز پڑھ لینا تو سمجھ پچھلی قبول ہو, کیونکہ اللہ نے تجھے توفیق دے دی تو اگلی نماز پڑھے. تو نماز پڑھے اور اینگزائٹی نہ بنائیں. ٹھیک ہے, وضو ہماری نماز ہی کمزور ہے بھائی, ہمارا وضو کمزور ہے, ہمارا سب کمزور ہے, میرا وجود کمزور ہے. ٹھیک ہے, لیکن بس میں نماز پڑھ لوں جلدی سے, ٹھیک ہے, لیکن میں آؤں گا ترتیب میں, لیکن میں ہوں اللہ کے ساتھ کیا رہتا ہے. تو میں نے ترتیب میں آنا انشاءاللہ. رمضان میں سنت زیادہ پڑھوں گا, وہ ہے ہمارا اس کا تو اس میں زیادہ بنتا ہے. تو آپ آئیں لیکن اوور اسٹریس نہ لیں. اور آپ دیکھیں گے سجدہ سب سے بڑا اینٹی انگزائٹی. آپ کی بہت ساری چیزیں سجدے میں, رکوع میں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کی بیماریاں بھی ختم ہیں, فزیکل جو ختم ہے گھٹنوں کا ہے. ٹھیک ہے, آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بہت اچھی ایکسرسائز ہے. تو نماز قائم کریں, نماز پہ انگیج کریں لوگوں کو, کیونکہ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, گھر میں نماز قائم کریں بیوی بچوں کے ساتھ, تو ساری چیزیں بہتر رہیں گی. کوئی اور سوال؟